السلام علیکم ناظرین، آج بنگالی عملیات سلسلے میں عملیات کی لائن کا روحانی دنیا کا ایک اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ ٹاپک ہے عملیات کیسے کام کرتی ہیں۔ ہر عمل کے پیچھے غیبی مخلوق ہوتی ہے، جنات ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں، موکلات ہوتے ہیں، دیوی دیوتا ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، بدروحیں ہوتی ہیں۔ تو ہم ان کو توشہ اور بھینٹ دیتے ہیں، یہ ہمارا توشہ اور بھینٹ قبول کرتے ہیں اور بدلے میں ہمارا کام کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے عملیات کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ اور بھینٹ میں فرق کیا ہے۔ توشہ کھانے کی چیز، مٹھائی، پھل، شیرنی، میٹھے چاول، گوشت، ایسی چیز کو توشہ کہتے ہیں۔ بھینٹ کیا ہے؟ کالا مرغا، کالا کبوتر، کالا بکرا، الو ذبح کر کے دینے کو بھینٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ طاقت جو ہوتی ہے وہ بھینٹ کی ہوتی ہے۔ ایسے عملیات جن میں بھینٹ دی جاتی ہے ان کی طاقت زیادہ ہوتی۔ آپ جب کسی چیز کو بار بار پکارتے ہیں، کسی منتر کے ذریعے، کسی اسم کے ذریعے، کسی کلمہ کلام کے ذریعے، تو وہ چیز آ جاتی ہے۔ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، وہ آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے سواگت کے لیے، اسے خوش آمدید کہنے کے لیے، اسے ویلکم کہنے کے لیے آپ کے پاس توشہ، بھوگ، پرشاد یا بھینٹ ہونی چاہیے۔ تو آپ وہ بھینٹ اسے پیش کرتے ہیں، پھر آپ اس کا منتر جاپ کرتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کا کام کرنے پہ۔ یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ توشہ اور بھینٹ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ توشہ یا بھینٹ دینے کے طریقے، ایک طریقہ یہ ہے عمل شروع کرنے سے پہلے، مثلاً آج رات کو عمل شروع کرنا ہے تو میں آج دوپہر کو یا شام تک توشہ یا بھینٹ ویرانے میں رکھ کر آؤں گا اور حکم لگاؤں گا۔ یہ حکم لگانا کیا ہوتا ہے یہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ توشہ یا بھینٹ کو ذبح کر کے بہتے پانی میں پھینک دینا۔ رات کو عمل شروع کرنا ہے تو آج دن کو یہ کام کیا جا سکتا، اور اس وقت جب پھینکیں گے تو حکم لگائیں گے۔ توشہ اور بھینٹ کو پڑھائی کرتے وقت عمل پاس رکھیں۔ عمل کا جو پہلا دن ہے اس میں اسے اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد اسے ویرانے میں یا بہتے پانی میں پھینک کر آتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں۔ توشہ یا بھینٹ کو پڑھائی کرتے وقت اپنے پاس رکھا جاتا ہے، بعد میں بچوں میں یا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ چار طریقے جی جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف عملوں میں مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری معلومات سے آپ ایک ماہر عامل بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ توشہ اور بھینٹ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ کوشش کریں کسی زندہ جانور کی بھینٹ دینی ہو تو ہمیشہ نئی چھری کا استعمال کریں، اور وہ نئی چھری بھی وہاں پھینک آئیں جہاں آپ نے بھینٹ پھینکی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ توشہ یا بھینٹ دینے کی اہمیت، جب آپ دیوی دیوتا، موکلات یا شیاطین کو بھینٹ دیتے ہیں تو وہ بھینٹ لے کر آپ کے بتائے گئے کام پر لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے توشہ اور بھوگ پرشاد کی اہمیت۔ اگر آپ توشہ اور بھوگ پرشاد نہیں لگاتے تو کام بہت دیر سے ہوتا اور اکثر نہیں ہوتا۔ توشہ اور بھوگ پرشاد لگانے سے عمل میں تیزی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ حکم لگانے کا طریقہ اور کلمات، مثال کے طور پر آپ کالی دیوی کا عمل کر رہے ہیں تو بھینٹ ذبح کرتے وقت آپ
دیوی کا تصور رکھیں گے کہ دیوی ماں آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور ذبح کر کے پانی میں پھینکتے وقت یا ویرانے میں پھینکتے وقت، میدانے میں رکھتے وقت آپ مندرجہ ذیل کلمات کے ذریعے حکم لگائیں گے، اے کالی دیوی میری طرف سے یہ بھیंٹ قبول کرو اور فوراً میرا یہ کام کرو۔ یہ بات آپ 7 دفعہ دہرائیں گے۔ اتنا بول کر واپس پلٹیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ہنومان کا عمل کرنے جا رہے ہیں تو بھوگ پرشاد جو بھینٹ وہ ہوگا، توشہ ہوگا، وہ موتی چور کے لڈو ہوں گے، وہ آپ ویرانے میں رکھنے جائیں یا پانی میں رکھنے جائیں، جہاں پر بھی جائیں تو آپ 7 دفعہ بولیں گے، اے بابا ہنومان میری طرف سے یہ بھینٹ قبول کرو اور میرا فلاں کام صدق کر دو۔ مثلاً آپ کا کام کسی لڑکی کو محبت میں پاگل کرنا، اے بابا ہنومان میری طرف سے یہ توشہ قبول کرو اور فلاں بنت فلاں کو میری محبت میں پاگل کر دو، فوراً حاضر کر دو۔ 7 دفعہ یہ اس طرح حکم لگایا جاتا ہے، پھر آپ عمل پہ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو کوئی نہیں بتائے گا۔ توشہ بھینٹ اس کی اہمیت ہے۔ ایسی بھینٹ بھی ہوتی ہے جنہوں میں خون کے پیالے رکھے جاتے ہیں بھر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ معلومات تھی جو اکثر عامل حضرات نہیں بتاتے آپ کو، بس منتر جاپ کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی حسب تفویق، توشہ پرشاد، بھوگ پرشاد دینا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا کوئی خدمات چاہیے ہوں یا کسی نے اجازت لے کر نگرانی میں عمل سیکھنا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔